تم نے اللہ اور اللہ کے رسول سے پیش قدمی نہیں کرنی، اپنی آواز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز سے اونچا نہیں کرنا۔ اب کوئی آدمی حدیث کے مقابلے میں وہ کہے جی فلاں بزرگوں نے اس طرح فرمایا ہے، گویا کہ وہ آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنے بزرگ کی آواز کو اونچا کر رہا ہے۔ جب حدیث آ جائے تو سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ تو حدیث کے معاملے میں اس طرح اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا، کیونکہ جو ہماری عقل ہے یہ اللہ کی وحی کے تابع ہے، اور جو قرآن اور حدیث ہے وہ ہماری عقل کے تابع نہیں ہے۔ ہماری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کا دین کل بھی کامل تھا، آج بھی اللہ کا دین کامل ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کوئی بات ہماری سمجھ میں نہ آئے، تو بعض ایسے لوگ ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کا مذاق اڑاتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومن ہیں انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ایمان والے جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنتے ہیں اور وہ صحیح سند کے ساتھ اگر بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ اب حدیث میں موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ ہڈی کے ساتھ استنجا نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ گوبر کے ساتھ، لید کے ساتھ استنجا نہ کرو، منع کیا گیا ہے۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو مٹی کے ہم ڈیلے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا زَادُ إِخْوَانِكُمُ الْجِنِّ، کیونکہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ تمہارے جنات بھائیوں کی خوراک ہیں۔ اب ظاہری بات ہے ہڈی اگر آپ رکھ دیں تو 10 دن تک وہ ہڈی تو ادھر پڑی رہے گی۔ اب جنات کیسے اسے کھاتے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے بس وہ جنات کی خوراک۔ اب کیسے خوراک ہے؟ ہم زیادہ اس کی گہرائی میں جانا شروع ہو جائیں، عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع ہو جائیں، مومن آدمی اس طرح نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے واضح حکم اور رسول کی جب واضح بات آ جائے تو اس کے مقابلے میں اپنی عقل کو دخل دینا یہ ابلیس کا کام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا اور جب اسے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ کہنے لگا خلقتنی من نار، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ آگ کو جلایا جائے تو وہ نیچے سے اوپر کو آتی ہے، مٹی کو اوپر سے پھینکا جائے تو نیچے کو جاتی ہے، میں تو اس سے افضل ہوں تو میں اسے کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ تو واضح اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کو دوڑانا یہ گویا کہ ابلیس کا کام ہے۔ مومن آدمی اس طرح نہیں کرتا۔ جب حدیث آ جائے تو وہ کہتا ہے بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی اور میں نے سن لی اور میں نے اسے مان لیا۔ اور جو لوگ جان بوجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، پھر بعض ایسے لوگ ہیں دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آ جاتی ہے۔ حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ کے ساتھ کھاؤ، بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا منع ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا دایاں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا، مذاق سے کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ تو کام ہی نہیں کرتا، میرا دایاں ہاتھ تو اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اللہ کر کے یہ نہ ہی اٹھے، حالانکہ اس کا ہاتھ بالکل صحیح سلامت تھا۔ صحابہ کا بیان ہے اس کے بعد اگر وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھانا بھی چاہتا تھا تو وہ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اس کے ہاتھ کو ہی اللہ تعالیٰ نے اس طرح مفلوج بنا دیا، اس کے ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، تو انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا وہ بائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ انہوں نے جب اسے دیکھا تو کہنے لگے ابھی تو عمر زندہ ہے، عمر کے ہوتے ہوئے سنت کی مخالفت شروع کر دی ہے۔ اس آدمی نے چادر کے ساتھ اپنے اوپر دونوں بازوں کو ڈھانپا ہوا تھا، اپنے اوپر چادر لپیٹ رکھی تھی، تو اس نے چادر کو ہٹایا، کہنے لگا امیر المومنین فلاں جنگ کے اندر میں نے شرکت کی تھی تو میرا دایاں بازو کٹ گیا تھا، میں مجبوراً بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آئندہ سے آپ نے بائیں ہاتھ سے نہیں کھانا، صبح و شام بیت المال کا ایک آدمی سرکاری آدمی آیا کرے گا، اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لقمے توڑ توڑ کر تیرے منہ میں ڈالے گا تاکہ محمد کی سنت زندہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔